إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کیا شادی کے لیے سیم کاسٹ کا ہونا ضروری ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ جس طرح اسلام نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کی طرف رہنمائی کی ہے، اسی طرح اسلام نے ہماری یہ بھی رہنمائی کی ہے کہ ہمیں شادی کس طرح کرنی ہے، یعنی شادی کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ شادی کرنے کا پہلا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو دیندار رشتے اس کے لیے تلاش کیے جائیں، اس کے لیے دیندار رشتے کھوجے جائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5090۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، جب عورتوں سے شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب عورتوں سے شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی دولت دیکھی جاتی ہے۔ ولحسبہا، اور اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی برادری دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا کاسٹ دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالہا، اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھی
دیکھی جاتی ہے، وَلِدِينِهَا اور لڑکی کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تم دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو، اور تم دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو۔ اگر تم دیندار عورت کو ترجیح نہیں دو گے تو تریبت یداک کا تمہارا ناک آلود ہو۔ اس حدیث پر غور کیجیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ پہلی چیز مالداری، لیمال یا مال دے کر کے شادی کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے لیے جب ہم رشتے تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، لڑکی والے ہمیں کیا دے پائیں گے، ان کی حیثیت معلوم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم کسی کے یہاں رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ بھی کیا کھلائے۔ اگر ناشتے میں الگ الگ طریقے کے اگر کھانے دیے جائیں، الگ الگ طریقے کی اگر مٹھائیاں دی جائیں تو ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے ہونے والے رشتہ ہے وہ ہم کو بہت کچھ دیں گے۔ یعنی ہم عورتوں سے شادی کرتے ہیں دولت کی بنیاد پر، ہم عورتوں سے شادی کرتے ہیں مال و دولت کی بنیاد پر۔ اور آج کل تو جو دہیج ہے، دہیج کا جو سسٹم آج ہمارے معاشرے کے اندر چلا ہے، میرے پیارے ساتھی، آج دہیج مانگنے کے بھی الگ الگ طریقے ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اور اپنے ہونے والے جو سمدھی ہوتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں جو ہے ایک بائک دے دیجئے، ہمیں ایک کار دے دیجئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جہیز لینا صحیح کام نہیں ہے، لیکن ہمارے جو بڑے بیٹے ہیں اس کو یہ سامان ملا ہے۔ یعنی ایک جہیز مانگنے کا ایک ٹیکنیک ہے، ایک طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز نے کتنی لڑکیوں کی جان لے لی، اس جہیز نے کتنے لڑکیاں جو ہے اس جہیز کی وجہ سے سوسائڈ کر بیٹھے۔ آپ اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا نام سنا ہوگا۔ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ میر تقی میر کے پاس ایک بیٹی تھی۔ میر تقی میر نے اس بیٹی کو بہت ہی لاڈ و پیار سے پالا، پڑھایا لکھایا، لیکن جب وہ لڑکی جوان ہو گئی، جب وہ لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو میر تقی میر کی بیٹی کے نکاح کا پیغام آ گیا، میر تقی میر کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام آ گیا۔ لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے لیے جب شادی کا پیغام آیا تو شادی کے پیغام کے ساتھ ساتھ جہیز کا بھی بہت سارا لسٹ آ گیا۔ میر تقی میر ایک شاعر تھے، وہ شاید سے بزنس کرتے تھے، ایک چھوٹی سی دکان چلایا کرتے تھے۔ میر تقی میر کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے پائے۔ میر تقی میر میں مجبوراً جس گھر میں میر تقی میر رہا کرتے تھے اس گھر کو انہوں نے بیچ دیا، اور جو دکان دیتے تھے اس دکان کو بھی بیچ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میر تقی میر نے سارے سامان اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب میر تقی میر کی بیٹی کی شادی کا دن آتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی جب رخصت ہونے لگتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ سارے محلے کے لوگوں نے سمجھا کہ عام طور پر جو لڑکیاں رخصت ہوتی ہیں تو وہ رویا کرتی ہیں، اس لیے میر تقی میر کی بیٹی بھی رو رہی ہے۔ لیکن میر تقی میر کی بیٹی اس لیے نہیں رو رہی تھی، بلکہ میر تقی میر کی بیٹی اس لیے رو رہی تھی کہ میرے ابو نے جس دکان کے ذریعے میرے ابو کمایا کرتے تھے اس دکان کو میری خاطر بیچ دی، جس گھر میں میرے ابو رہا کرتے تھے اس گھر کو بھی میرے ابو نے بیچ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے میر تقی میر کی بیٹی رو رہی تھی۔ میر تقی میر کی بیٹی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، اور جب شب زفاف کی رات آتی ہے، جب شب زفاف کی رات آتی ہے، میر تقی میر کی بیٹی کا شوہر جب گھر آتا ہے اور جب وہ رات کو اپنی بیوی سے ملتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی
کر رہی ہو؟ آج کی رات ایسی رات ہے جس رات کے لیے ہر نوجوان لڑکے لڑکیوں کا انتظار کرتا ہے. آج تو کیسی بات کر رہی ہو؟ میر تقی میر کی بیٹی نے ہاتھ جو جھٹک دیا اور جب وہ ہاتھ جھٹک دیا اس کو بے ہوشی آ گئی. میر تقی میر کی بیٹی بے ہوش ہو گئی. میر تقی میر کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. اگلے دن میر تقی میر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. کسی قاصد نے میر تقی میر کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. میر تقی میر کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. میر تقی میر کہنے لگے اللہ میرے پاس ایک دکان تھی, میں نے اپنی بیٹی کی خاطر اس دکان کو بیچ دیا. اے اللہ میرے پاس جو گھر تھا جس گھر میں میں رہا کرتا تھا میری بیٹی کی خاطر میں نے وہ گھر بھی بیچ دیا. پھر بھی آج میری بیٹی کو اس جہیز کی وجہ سے مارا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میر تقی میر اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور اس وقت اس کی بیٹی کو نہلایا جا رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے. میر تقی میر کہنے لگے نہیں نہیں یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے جب اپنی بیٹی کو ودا کیا تو اس وقت میری بیٹی لال کپڑے میں ملبوس تھی, لال کپڑا پہنی ہوئی تھی. یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. میر تقی میر کی بیٹی کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا گیا اور جب میر تقی میر کی بیٹی کا چہرہ نظر آیا تو میر تقی میر رونے لگے. میر تقی میر کے جو میر تقی میر کی بیٹی کے سسرال والے تھے سارے لوگوں نے میر تقی میر کو سمجھانے لگا کہ اے میر تقی میر آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے. تو میر تقی میر نے کہا اے لوگوں کیا تم اس وقت مر گیا تھا جس وقت انہوں نے لمبی چوڑی جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی؟ اے لوگوں اس وقت کیا تم مر گئے تھے؟ تم نے ان لوگوں کو جہیز کی ڈیمانڈ کے خاطر تمہیں منع نہیں کیا. آج اس جہیز کی وجہ سے میری بیٹی مر گئی. میرے پیارے ساتھیوں, میر تقی میر کی زبان سے یہ شعر نکلے اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں. اب آیا ہے یاد اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں. کفن دینا تجھے بھولتے ہم آسام شادی میں. اے میری بیٹی ہم نے تمہیں جہیز میں ساری چیزیں دے دی لیکن ہم نے تمہیں جہیز میں کفن دینا بھول گیا. اے میری بیٹی ہم نے جہیز میں تمہیں ساری چیزیں دی تھی لیکن ایک چیز بھول گیا تھا, تم کو کفن نہیں دیا تھا. سارے لوگوں نے کہا اے میر تقی میر تمہاری بیٹی کو یہیں پہ دفنایا جائے گا. میر تقی میر نے کہا نہیں, میں اپنی بیٹی کو یہاں پہ دفن نہیں کرنا چاہتا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی تمہارے جو ہے پہنے ہوئے کفن سے میری بیٹی دفن ہو. میں یہ بھی نہیں چاہتا. میر تقی میر اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اپنی قبرستان میں اس کو دفن کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ واقعہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے لاکھوں لڑکیوں کی جان لی جاتی ہے. اس جہیز کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لڑکیاں جو سوسائڈ کرتی ہے, آتم ہتیا کرتی ہے میرے پیارے ساتھی اس جہیز کی وجہ سے. اس لیے اس جہیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس جہیز کے سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جہیز کا سسٹم تب ختم ہوگا جب سماج کے اندر جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں وہ کوشش نہ کریں, وہ اپنی بیٹی کا نہ جہیز لے نہ وہ اپنے بیٹا کا جہیز لے. جب مالدار طبقے اگر سدھر جائیں گے تب یہ جو ہے جہیز کا سسٹم ختم ہو سکتا ہے. ورنہ غریب لوگ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے, ان کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے وہ لون لیتے ہیں, سود پہ پیسہ لیتے ہیں, بیاج لیتے ہیں, یہاں تک کہ زمین بیچ کر اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ساری چیزیں جو ہے بیچ دیتے ہیں, ساری چیزیں قربان کر کے اپنی بیٹی کے لیے سامان جو ہے مہیا کرتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, جہیز کے سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جہیز تب ختم ہو سکتا ہے جب لڑکی والے بھی لڑکے والے سے ڈیمانڈ نہ کریں. کیونکہ آج کل لڑکی والے کو بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے ہونے والے داماد ایسے ہونے چاہیے, میرے ہونے والے داماد کے پاس پرسنل گاڑی ہونی چاہیے, میرے ہونے والے داماد کے پاس پرسنل گھر ہونا چاہیے, میرے ہونے والے داماد کے پاس گورنمنٹ جاب ہونا چاہیے, میرے ہونے والے داماد بزنس میں جو ہے اپنا بزنس ہونا چاہیے, ویل سیٹل ہونا چاہیے. اتنی ساری کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ سامنے والے بھی جہیز مانگنے لگتا ہے. تم اتنے کنڈیشن رکھتے ہو تو دو مجھے بھی جہیز دو. تو
یہ کنڈیشن بھی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اگر کوئی لڑکا 20 سال 25 سال کا ہے اور وہ اپنی پڑھائی 20-22 سال میں کمپلیٹ کرتا ہے، ذرا سوچو کہ وہ 2-3 سال میں کیا کچھ کر لے گا. 2-3 سال میں کیا کچھ کر لے گا. اگر اس کے بیک سپورٹ نہ ہو، اس کے باپ کو کوئی پراپرٹی نہ ہو، تو وہ 2-3 سال میں کیا کچھ کر لے گا. تو اگر ہم یہ کنڈیشن رکھیں گے تو لڑکوں کی شادی نہیں ہو پائے گی، اور جب لڑکوں کی شادی نہیں ہو پائے گی تو معاشرے کے اندر زناکاری و بدکاری عام ہو جائے گی. آج معاشرے کے اندر اگر زناکاری بدکاری عام ہے تو بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا. شادی کو اتنا مشکل کر دیا کہ شادی اگر 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ میں ایک شادی ہوتی ہے، جب اتنی مہنگی شادی ہوگی اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی تو ہمارے نوجوان زنا کے اڈے پہ جائیں گے، جہاں پہ اس کو سستے میں کم پیسے میں اپنی خواہشات جو ہے پوری کرنے میں جائیں گے، ہمارے نوجوان وہیں پہ جائیں گے. لیکن نہیں صاحب، ہمیں تو اپنے ایسے داماد چاہیے جو بینک میں نوکری کرنے والے ہیں. ہمیں تو ایسے داماد ہونے چاہیے جو گلف میں آؤٹ آف کنٹری میں کام کرنے والے ہوں. ایسے داماد ہمیں چاہیے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اگر آپ کے داماد گلف کما رہے ہوں، 2 سال تک آپ کی بیٹی کے پاس نہ رہا ہوں، تو ذرا سوچیے کہ آپ کی بیٹی کی شادی دینے کا کیا مطلب ہے. آپ کی بیٹی کی شادی دینے کا کیا مطلب ہے. اور آج کل جب لڑکوں والے سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ لڑکوں کے پاس یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو لڑکی بھی پریشان ہو کر کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے 2 سال 3 سال تک دور رکھتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے شادی کے وقت بہت زیادہ کنڈیشن لگا دی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر ڈالو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر سارے لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ کو کچھ بکریاں دے کے بھیجا اور ان کو ساتھ بھی بھیجا کہ جاؤ تم محمد کے ساتھ جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اپنا اعلیٰ اخلاق، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر دکھایا، اور جب ملک شام سے واپس آیا تجارت کر کے، اور منافع جو بینیفٹ فائدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو گئی. اور خدیجہ کے غلام جو میسرہ تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی کہ اے مجھے میرے مالکن، اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو دیکھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینداری کو دیکھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیانت داری کو دیکھ کر، حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا جو پرپوزل بھیج دیا، نکاح کا پیغام بھیج دیا. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی اتنی رئیس، اتنی مالدار عورت تھی کہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھکرا دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دینداری دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی. اس لیے پیسہ دولت یہ سب مت دیکھو، بلکہ تم دینداری دیکھو جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے جاؤ تو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب النکاح، حدیث نمبر 2125، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لما تزوج علی فاطمہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، آتیہا شیئا، اے علی تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اے علی تم فاطمہ سے شادی کرنا
فاطمہ کو مہر کے طور پہ کچھ دیتے ہو؟ قال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما عندی شیء، اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین درعک الحطمیہ، اے علی تمہارے پاس جو زیرہ تھی وہ زیرہ کہاں ہے؟ اے علی تمہارے پاس جو زیرہ تھی وہ زیرہ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ کی بیس پر اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرا دی۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی جو سب سے چہیتی بیٹی ان کا نکاح حضرت علی سے زیرہ کے طور پہ کیا۔ کیوں؟ بس دینداری کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جو شادی کرائی۔ آج اپنے سماج کے اندر نظر دوڑاؤ، کیا ہم اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کر سکتے جو دیندار ہے لیکن مال میں کمی ہو؟ نہیں، ہمیں دینداری مطلب نہیں ہے۔ جب ہم اپنے لڑکیوں کی شادی کرنے آتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، لڑکا دیندار ہے یا نہیں، لڑکا قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں، لڑکا شریعت کے پابند ہے یا نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کماتا کتنا ہے، کماتا کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، دولت کتنی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر دوڑاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے کی جو شادی کرائی تو دولت نہیں دیکھی، پراپرٹی نہیں دیکھی، مال نہیں دیکھا، بلکہ دینداری دیکھی اور شادی کرا دی۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور صحیح حدیث کہتے ہیں کہ ما نقل عن عدل تام ثبت متصل السند غیر معلل ولا شاذ، کہ ایسی حدیث جس حدیث کے راوی عادل ہو اور اس کا قوت حافظہ اسٹرانگ ہو اور متصل سند اس کا لنک بالکل متصل ہو اور وہ معلول نہ ہو، علت نہ ہو، اس کے اندر کوئی ہڈن کوئی پوشیدہ عیب نہ ہو، ولا شاذ، اور اس کے اندر جو راوی ہو اگر ثقہ راوی جو اوسط راوی کے خلاف روایت نہ کرے اس کو بولتے ہیں صحیح حدیث۔ تو پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے، اس لیے یہ حدیث قابل حجت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے اس حال میں کرائی کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض صحابہ کرام کہتے ہیں انما تزوجها من علی لیس له کثیر مال، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کے پاس مہر دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا، اگر کسی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا تو جو صحابیہ ہوتی تھی وہ پھر بھی شادی کر لیتی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5135 ان سعد بن سعد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فقامت طویلا، وہ عورت لمبی دیر تک کھڑی رہی لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رپلائی نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ فقال رجل زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، وہیں پہ ایک صحابی بھی موجود تھے، وہیں پہ ایک آدمی بھی موجود تھے، وہ آدمی کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو اے اللہ کے رسول اس عورت سے میرا نکاح کر دیجئے، اے اللہ کے رسول اس عورت سے میری شادی کر دیجئے۔ تو قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندك من شيء تصدقها، اے آدمی تم شادی تو کرنا چاہتے ہو لیکن تم اپنی بیوی کو مہر کے طور پہ کیا دو گے؟ قال تو اس آدمی نے کہا ما عندي الا ازاری، اے اللہ کے رسول میرے پاس اس لنگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میرے پاس اس لنگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان
من حدید. اے آدمی جاؤ تم تلاش کرو, اگر تمہارے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی ہو تو تم اس انگوٹھی کو لا کر اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دے دو. وہ آدمی چلا گیا, وہ تلاش کرنے لگا, ڈھونڈنے لگا, فلم یجد, لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا. وہ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اے اللہ کے رسول میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی, لیکن اے اللہ کے رسول جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو مجھے کہاں سے ملے گی. فقال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماک من القرآن شیء, اے آدمی تمہیں قرآن کی کچھ سورت دکھا یاد ہے؟ قال, تو اس آدمی نے کہا, نام کذا سورت کذا و سورت کذا بسور سماها. اے اللہ کے رسول مجھے فلک والا سورت یاد ہے, اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے, اے اللہ کے رسول مجھے سورہ رحمان یاد ہے, اے اللہ کے رسول مجھے سورہ واقعہ یاد ہے, اے اللہ کے رسول مجھے سورہ بحر یاد ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا, اے عورت کیا تمہیں یہ سورت یاد ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورت اگر یہ سورت تمہیں تمہارے شوہر یاد کرا دے, اگر حفظ کرا دے, انداز یاد کرا دے, تو کیا تم اس کو مہر مانگو گی؟ تو اس عورت نے کہا, اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ بابرکت نکاح کیا ہو سکتی ہے جس کے نکاح میں مہر قرآن کی سورت ہو. فقال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زوجناکہا بما معک من القرآن. اے عورت میں ان سورتوں کی بنا پر میں تجھ سے نکاح کرا دیتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو, اس صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مہر دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا, لیکن اس عورت نے پھر بھی نکاح کر دیا. کیوں؟ بس دینداری کو دیکھ کر, دینداری کو دیکھ کر انہوں نے ان سے نکاح کر لیا. تو اس لیے میرے بھائیوں, آپ مال نہ دیکھو, آپ شادی میں مال دولت نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ یہ دیندار ہے. اسی طرح شادی کے وقت جو دوسری چیز دیکھی جاتی ہے, وَلِحَسَبِهَا, حسب و نسب دیکھا جاتا ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, برادری دیکھی جاتی ہے, کاسٹ دیکھا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے اندر اس کاسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کاسٹ کی, اس برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اندر بیان فرمایا, سورۃ الحجرات سورۃ 49 پارٹ نمبر 26 آیت نمبر 30, اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے, یعنی ہم نے تمہیں حوا آدم سے پیدا کیا ہے, اور آدم اور حوا سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں قبیلے میں بانٹ دیا, قبیلے میں تقسیم کر دیا, لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقسیم کر دیا. لیکن اللہ فرماتا ہے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. یہ اونچ نیچ, یہ کاسٹ, یہ برادری, اسلام کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پہلے آج سرکار گورنمنٹ یہ کہے کہ یہ او بی سی یا ای بی سی یا ایک جنرل ہے, یہ ہمارے گورنمنٹ کے نزدیک ہو سکتی ہے, یہ ہمارے گورنمنٹ ہمارے سرکار کے نزدیک ہو سکتی ہے کہ یہ اونچے جاتی سے ہے, یہ نیچے جاتی سے ہے, یہ جو اونچے خاندان سے ہے, یہ اونچے کاسٹ سے ہے, یہ نیچے کاسٹ سے ہے, یہ ہمارے گورنمنٹ کے نزدیک ہے, یہ ہمارے انڈیا کے رول کے حساب سے ہے. لیکن اسلام کے رول کے حساب سے کوئی کاسٹ نہیں ہے, اسلام کے حساب سے کوئی برادری نہیں ہے. اسلام کے اندر بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کاسٹ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, بس سب برابر ہے. اسلام کے اندر اونچ نیچ کا کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاسٹ, اپنے ذاتی کے علاوہ دوسری ذاتی میں بھی آپ نے شادی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی تھی, اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تو ایک یہودی عورت تھی, یہودی کرسچن عورت تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دین
دینداری دیکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. ذرا سوچو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بڑے اونچے خاندان قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن شادی کس سے کی ہے؟ ایک یہودی عورت سے شادی کی. ان جیسے بہت ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں الگ الگ برادری سے, الگ الگ کاسٹ سے, وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کی بیویاں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے بتایا کہ تم شادی کے اندر کاسٹ نہ دیکھو, شادی کے اندر برادری نہ دیکھو, بلکہ تم دینداری دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری برادری میں کر کے ہمیں ایک نمونہ بتایا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ میرے بھائی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, سورۃ الاحزاب سورۃ 33 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آدرش اور اسوہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شادی کی ہمیں اسی طرح شادی کرنی. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی دوسری کاسٹ میں, دوسری برادری میں شادی کی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے, لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن کے ساتھ ہوئی. ذرا سوچو, ایک آزاد کردہ غلام کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آزاد کردہ غلام کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ان کی شادی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونچے خاندان قریش خاندان سے کرایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر کاسٹ کی, اسلام کے اندر برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک جو غلام تھے, وہ بھی ایک حبشی غلام, ایسے کالے کلر تھے, جو بلے کپڑا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ, کوئلہ سے زیادہ کالے کلر تھے, لیکن ان کی شادی قریش کے اونچے خاندان میں ہوئی. حضرت سالم رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے, ان کی شادی فاطمہ بنت ولید بن عتبہ سے ہوئی, جو کہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشی غلام تھے, اور حبشی جو سے کالے کلوٹے ہوتے ہیں, حبشی غلام تھے, ان کی شادی فاطمہ بنت قیس سے ہوئی, جو کہ عرب کے قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک جو ہے وہ جو قبیلہ یعمر سے تعلق رکھتے تھے, قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ان کی شادی قریش کے بڑے خاندان, بڑے برادری, بڑے کاسٹ سے جو ہے قریش سے ان کی شادی ہوئی. قریش کی عورت سے ان کی شادی ہوئی زینب بنت جحش سے. میرے پیارے ساتھیو, حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کاسٹ کا پتہ ہی نہیں, ان کی برادری پتہ ہی نہیں, لیکن ان کی شادی کیونکہ ایک انصاری خاتون سے ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر کاسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اسلام کے اندر کاسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیو, جب شادی اپنی بیٹی کراؤ تو کاسٹ نہ دیکھو, برادری نہ دیکھو, بلکہ دینداری دیکھو. اگر کاسٹ, اگر یہ برادری اصل چیز ہوتی, اگر اس کی اہمیت ہوتی, تو ذرا سوچو ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, کس خاندان سے؟ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ لہب, یہ سورہ تبت, یہ سورہ مسد کے نام سے ہے, ان پر قیامت تک لعنت بھیجی جا رہی ہے. جسے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ تبت سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 to 5, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہ ابو لہب کے ہاتھ کھا ابو لہب کے جو برباد ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے, اور ان کے مال کوئی کم نہ آئے. یہ ابو لہب قریش کے بڑے خاندان سے تعلق تھے, لیکن اللہ کے نزدیک یہ برادری, یہ کاسٹ, اونچا نیچا, یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس کاسٹ کو لے کر, اس برادری کو لے کر اتنا تشدد ہو چکا ہے, اتنا تشدد اختیار کر چکا ہے کہ ایک خان کی شادی شیخ سے نہیں ہو سکتی, شیخ کی شادی انصاری سے نہیں ہو سکتی, اور شیخ کی شادی سید سے نہیں ہو سکتی, سید کی شادی شیخ سے نہیں ہو سکتی. آج ہم مسلمانوں کے درمیان یہ رواج پیدا ہو چکا ہے, یہ رواج پیدا ہو چکا ہے. یعنی اپنے کاسٹ میں چاہے لڑکا نماز پڑھے یا نہ پڑھے, اپنے کاسٹ میں چاہے لڑکا شراب پیے, دارو پیے, کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ اپنا کاسٹ ہونا چاہیے. اتنا تشدد اختیار کر چکا ہے.
اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ نہیں ہو پاتی ہے، اور جب لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ نہیں ہو پاتی ہے، لڑکیاں 35 سال تک کنواری رہتی ہے، بس اسی برادری کو دے کر، اسی کاسٹ کی وجہ سے لڑکیاں 50 سال کی وہ پوری ہو جاتی ہے، بس یہی وجہ ہے، ساری چیزیں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اپنے برادری میں رشتہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ماں باپ رشتہ نہیں کرا رہے، ماں باپ رشتہ نہیں کرا رہے، چاہے دوسرے کاسٹ میں کتنے دیندار ہو، کتنے قرآن پڑھنے والے ہو، کتنے نمازی ہو، دیندار ہو، لیکن شادی نہیں کراتے، بلکہ اپنا کاسٹ ہونا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ نہیں ہو پاتا ہے، جب لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ نہیں ہو پاتی ہے، تو وہ لڑکیاں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ وہ کس دھرم سے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے، کرسچن ہے، پھر لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم اپنے مسلمانوں کے درمیان ایک کاسٹ دیکھیں گے، برادری دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ہماری شادیوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگیں گی، جبکہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا اسلام میں حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارٹ نمبر 2 آیت نمبر 21، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی بھی مشرکہ عورت سے تم شادی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی سے شادی کر لو، لیکن تم مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنے بیٹے کی شادی مشرک مرد سے نہ کراؤ، تم اپنی بہن کی شادی مشرک مرد سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی بیٹے کی شادی تب تک نہیں کرا سکتے ہو مشرک سے جب تک ایمان نہ لائے۔ تو جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، جب ہم مسلمان آپس میں کاسٹ کو لے کر، برادری کو لے کر جب ہم آپس میں پھوٹ پڑیں گے، ہماری لڑکیوں کی شادی ٹائم پہ نہیں ہو پائے گی، اور جب ٹائم پہ شادی نہیں ہو پائے گی، ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر مرتد ہو جائیں گی، کون میرج کرے گی؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہوش میں آؤ، اور ابھی بھی وقت ہے، اپنے لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹوں کو بچاؤ، ورنہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بھتیجیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رنگلیاں بناتے ہوئے پارکوں میں نظر آئیں گی، ہوٹلوں میں نظر آئیں گی، اویوں کے اندر نظر آئیں گی، اور تم دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے ٹائم پہ شادی کراؤ اور دینداری کو ترجیح دو، دیندار لڑکے سے شادی کراؤ۔ اسی طرح شادی کے لیے جو تیسری چیز دیکھی جاتی ہے ولی جمالیہ، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ لڑکی بھائی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی دیندار ہو، نمازی ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، ہم اس سے نہیں کرتے، بلکہ خوبصورت ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈانس کرنے والی ہو، ریلز بنانے والی ہو، جینس پہننے والی ہو، ٹائٹ لباس پہننے والی ہو، اپنے جو عزت دکھانے والی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صاحب خوبصورت ہونی چاہیے اور ماڈرن ہونی چاہیے۔ ماڈرن کیا ہے؟ ماڈرن ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں جو چل رہی ہے یہ چیز ہونی چاہیے، نقاب نہیں، نقاب تو پرانے خیالات کی چیزیں ہیں، اس لیے ماڈرن ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، جب ہماری عورتیں کسی جو ہے اپنی بہو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں ناک چپٹی ہے، ناک چپٹیاں نہیں رہتی، تھوڑی ناٹی ہے، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر بائی چانس تمہاری بیٹی کی شادی کے کوئی رشتہ ہے اور تمہاری بیٹی کے اندر وہ چیز ہو اور جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے، اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ نہ ہو تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ جس طرح تمہاری بیٹی تمہارے لیے پھول ہے، تمہارے لیے کلیاں ہیں، تمہارے لیے پری ہے، اسی طرح دوسری کی بیٹی بھی اس کے لیے پری ہے، چاہے اس کی ناک چپٹی ہو، چاہے وہ ناٹی ہو، چاہے وہ دبلی ہو، چاہے وہ موٹی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں یہ مت دیکھو، شادی کے اندر دیکھو تو دینداری دیکھو، لیکن افسوس کی بات ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والآداب، حدیث نمبر 2564، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ
طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے السلسلۃ الصحیحہ للبانی حدیث نمبر 2700 عن ابو عباس رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو ان ربکم واحد و اباکم واحد تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے یعنی تمہارا رب اللہ ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام بھی ایک ہے الا لا فضل لعربی علی عجمی تم میں سے کسی بھی عربی کو عجمی پر فوقت نہیں ہے تم میں سے کسی بھی عجمی کو عربی پر فوقت نہیں ہے ولا لعجمی علی عربی اور کسی عجمی کو عربی پر فوقت نہیں ہے ولا لأحمر علی اسود اور کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے ولا لأسود ولا احمر اور کسی جو کالے کو گورے کو پر فوقت نہیں ہے الا بالتقوی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تقوی دیکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اصل چیز تقوی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اصل چیز تقوی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ خوبصورتی کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اصل چیز ہے تو میرے بھائیوں وہ دینداری ہے وہ تقوی ہے وہ نمازی یہ اصل چیز ہے اس حدیث کا حکم کیا ہے اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو جب یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے پتہ چلا کہ خوبصورتی اصل نہیں ہے جب آپ رشتہ دیکھنے جاؤ دینداری کو ترجیح دو اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تم دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو کیونکہ جس گھر میں دیندار عورت آ جائے وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور دیندار عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3232 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة کہ دنیا کے سارے چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے میرے پیارے ساتھیوں دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے اس لیے جب شادی کرنے جاؤ تو نیک عورت تلاش کرو اس حدیث کا حکم کیا ہے اس حدیث کے بارے میں اللہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے جب یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ دیندار عورت کو ترجیح نہیں دو گے یا آپ اگر دیندار لڑکوں کو اگر ترجیح نہیں دو گے یاد رکھنا زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1084 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم المرأة اذا خطب احدکم جب تم میں سے کسی کے پاس نکاح کا پیغام آئے من ترضون دینہ وخلقہ اگر وہ دیندار ہو اگر اس کا اخلاق صحیح ہو تو تم ان کا فزوجوہ تو تم ان کا نکاح کرا دو الا ان تکون فتنۃ فی الارض وفساد عریض اگر دیندار عورت ہو اگر تم ان کا نکاح اگر نہیں کرتے ہو اگر کوئی دیندار لڑکا ہے اگر تم ان سے نکاح نہیں کراتے ہو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا دیندار چاہے مرد ہو یا عورت ہو دینداری کو ترجیح دو دینداری کو جو ہے پرائرٹی دو میرے پیارے ساتھیوں یہ اسلام کا طریقہ ہے اس لیے جب بھی شادی کرو اسلام کے طریقے پہ شادی کرو اور دینداری کو ترجیح دو اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کے گھر میں سکون ہوگا ورنہ آپ خوبصورتی دیکھیں گے اگر آپ دولت دیکھیں گے اگر آپ حسب و نسب دیکھیں گے تو دولت مل جائے گی خوبصورتی مل جائے گی اور اگر آپ کو مجھے یا خاندان مجھے کاشت ان اونچے درازے تو مل جائیں گی لیکن زندگی میں سکون نہیں ملے گا اگر وہ دیندار نہیں ہوگی اس لیے میرے پیارے ساتھیوں جب شادی کرو تو دیندار عورت سے شادی
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد میرے بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا